اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ آج میں آپ کو اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ جس طرح میں کہوں گا آپ نے اسی طرح کرنا ہے، اسی طرح پڑھنا ہے، اسی طرح مانگنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی یا جو بھی ایسا کوئی مقصد جو کبھی پورا نہ ہو سکا ہو، جو حسرت ہو، جو خواہش ہو، تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور پورا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ عزت چاہے ملے گی میرے اللہ کے دربار سے، زندگی ملے گی اللہ کے دربار سے، اولاد چاہیے اللہ کے دربار سے ملے گی۔ جب سب کچھ اللہ کے دربار سے، اس کی رحمت سے ملے گا تو پھر ہم اور کسی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو اسی لیے میرا اللہ گلہ بھی کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ میرا اللہ کہتا ہے کہ کس نے زمین اور آسمان بنائے، کس نے پانی کو برسایا، اور کون خوبصورت باغات پھل پھول گلے لایا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی جو ایک درخت پیدا کر کے دکھا دے، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دے، ایک تنکا بنا کے دکھا دے، ایک دانہ بنا کر دکھا دے۔ اور پھر اللہ ضرب لگاتا ہے، سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے میرا اللہ۔ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکار کے کہا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں سے نہیں، کیونکہ انہیں تو پتا ہے کہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے سفر میں جا رہے تھے، پیاس لگی، وہ ایک کنویں تک پہنچے جنگل میں، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا کنویں میں، لیکن پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ میں اب کیا کروں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر کنویں میں دیکھا تو پانی کافی نیچے تھا، ہرن کے پاس تو کوئی اسباب بھی نہیں تھے، نہ وہ نیچے جا سکتا تھا، تو اس نے اوپر آسمانوں کی طرف دیکھا تو یکا یک پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر تک پہنچ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کے طفیل اس انسان نے پانی پیا، ہرن جیسے ہی پیچھے مڑا پانی پھر نیچے چلا گیا، تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آ گیا۔ تو غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اللہ اکبر، اس نے پانی والے رب کو پکارا، اس نے اس کو پکارا جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ ادعونی استجب لکم، کسی جگہ پر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے نہ پکارو، میں تمہاری کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا؟ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، کسی جگہ پر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے؟ میرے بندوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنی دنیا کے اس پوری کائنات کے انسان ہیں، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں، جو تمہیں مکھی بنا کر دے دیں، بے شک اس کے آگے بھی بڑھ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا۔ اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، سائنسدان
ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ این المفر، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ کسی سے مانگو گے، کسی بندے سے، تو وہ کیا آپ کو دے سکتا ہے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اور سب کو دیتا ہے، جو من چاہا کسی کا ہو وہ سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ ہم تو کھانے پینے کے لیے بھی سہاروں کے محتاج ہیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں۔ میرے اللہ کو کسی کو دینے کے لیے کسی آسرے کی، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو، انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورتیں بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے مانگو۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ایک سے زیادہ مانگے یا ایک سے زیادہ کوئی بولنا شروع ہو جائے تو ہمارے کان اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ سن سکیں سبھی کا۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ مجھ سے اکٹھے مانگو، سارے جنات، سارے انسان، سارے مرد، عورت، جانور بھی۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں، ہزاروں مٹ گئی، اس سے بعد میں ہزاروں اور زبانیں بھی پیدا ہوں گی، بہت ساری زبانیں جو مٹ گئی، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ اپنی اپنی زبانوں میں مانگو۔ اور سبحان اللہ، میرا اللہ کیا فرماتا ہے کہ تمہارا مانگنا ایک شور و گل ہوگا، ہنگامہ ہوگا، لیکن تمہارا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں کہ ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی، اور وہ کہتا ہے کہ میں سب کی سن کر سب کا چاہا ان کو دے دوں۔ تو میرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سارے بھی مانگ لو، وہ سب کا چاہا سب کو دے دے، تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، جتنی سوئی سمندر میں ڈوب کر باہر نکال لو تو اتنی بھی کمی میرے اللہ کے خزانوں میں نہیں آتی۔ میرے اللہ کے کیا خزانے ہیں! وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوں گے جو یہ کہتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ کے، قرآن مجید کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ رب المسلمین، اس کو یہ تو پتا تھا کہ سارے مومن نہیں ہوں گے، سارے تو مسلم نہیں ہوں گے، اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف نیکوں کا رب نہیں، مسلمانوں کا رب نہیں، وہ تو کل کائنات کا رب ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگنے کی صرف ایک چھوٹی سی شرط ہے، میں تجھ سے تقوی نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں میرے سامنے تو آنسو بہالا، میں تمہاری سن لوں گا۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو 70 کا عدد عربی زبان میں عدد کے لیے نہیں، یہ کثرت کے لیے آتا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ میں پیار کرتا ہوں۔ تو جو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں کیوں کسی تکلیف میں مبتلا رکھے گا؟ ہم جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اپنے اللہ سے کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے الرحمن اور الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ رب العالمین، یہ پہلی گارنٹی ہے۔ الحمدللہ ہے، یہ کیا ہے کہ میں اللہ ہوں، ہر نفع نقصان کا مالک۔ پھر رب العالمین، تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الرحمن اور الرحیم فرمایا،
کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک جزا اور سزا کا بھی رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ غلط ہی کرتے ہیں، غلط ہی سوچتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے مالک یوم الدین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے پاس جزا اور سزا کا نظام بھی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ لیکن آگے ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس سے ایک دم جیسے اللہ ہمارے سامنے آ گیا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے ہو۔ تو پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، اپنی ہر حاجت کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب آپ بھی پکارو تو صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا۔ میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے بھی اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی۔ یہ ایک سبب ہے، اسباب ہے، لیکن وہ کام جو براہ راست میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں صرف اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اہدنا صراط المستقیم، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کے بعد اس دعا میں کیا ہے؟ اے اللہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام کیا ہے؟ جس کا جو چاہا جس کو مل گیا، اور نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، یعنی یہودی، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، یعنی عیسائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کے لیے سب سے بڑی ایک سند یہ ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین دعا سورہ فاتحہ ہے۔ تو جو میرے آقا نے کہہ دیا، اس میں ایک رتی برابر بھی آگے پیچھے یا شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کا میں آج آپ کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ بیان کرتا ہوں۔ اس کو آپ نے دل سے پڑھنا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ دعا ہے، بلکہ پڑھنا بھی نہیں، آپ نے مانگنا ہے۔ یہ آپ نے روزانہ ایک وقت ایک ٹائم مقرر کر کے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے مانگنی ہے اپنے اللہ سے۔ یہ اتنی زبردست دعا ہے جس کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میری شادی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو جب اب یہ دعا کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے اسباب پیدا کرتی ہے اور کیسے آپ کی مدد کرتی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مال و دولت اور رزق نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مصیبت ہے، تو یقین کیجئے گا یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو دے گا، کیونکہ اس کے خزانے وہ ہیں جس سے خالی ہونے کا خوف نہیں ہے۔ میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور میرے اللہ کے خزانے ہمیں دینے کے لیے ہیں۔ اسے ان خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ ہمیں ضرورت ہے تو میرے اللہ کے خزانے ہمارے لیے ہی ہیں، تو ہم جو چاہتے ہیں اپنے اللہ سے مانگ لیں۔ تو میں پھر بیان کرتا ہوں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کو آپ نے 100 مرتبہ آپ نے دل سے دعا کرنی ہے، یہ پڑھ کے آپ نے۔ تو اپنے ذہن میں نیت رکھیں۔ زیادہ بہتر ٹائم جو ہوتا ہے وہ بعد نماز عشاء کا ہوتا ہے یا بعد نماز تہجد کا ہوتا ہے، تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک وقت اپنے لیے مخصوص کر لیں،
اور کوشش یہ کیجیے گا کہ اگربتی اور خوشبو کا استعمال لازمی کر لیں۔ اس سورہ فاتحہ کے پہلے اور بعد میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، مجھے کوئی بہت زیادہ مصیبت ہے، تو پھر 313 کا عدد جو ہے وہ فتح کے لیے ہے۔ یہ کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کا بہت اچھا بہترین ذریعہ ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 313 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام ہے، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنی زیادہ اللہ کی آپ پہ رحمت ہوگی۔ تو اپنے اللہ سے دعا کریں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، تو دیکھے گا انشاءاللہ میرا اللہ کیسے پوری کرتا ہے۔ چلے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔